اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت اور احسان یہ ہے کہ اللہ انسان کو صاحب اولاد کر دے. اولاد کا میوہ میٹھا بھی بہت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کا ٹیسٹ بگڑ جائے تو پھر دنیا میں اس سے بڑھ کے تکلیف دہ چیز بھی کوئی نہیں. اولاد کی قدر ان سے پوچھیے جن کے پاس یہ نہیں ہے. اور میرے مالک کے یہ فیصلے ہیں کہ ایک جان جناب آدم علیہ السلام سے ان کی اہلیہ سیدہ حوا کو بنا کے پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مالک نے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں، نر اور مادہ، انسان کو تفویض کیے. اس حوالے سے ہماری آج اولاد کی تربیت میں ہونے والی ہم سے کمی کوتاہی، اس میں اپنی اصلاح کے حوالے سے چند باتیں ذکر کریں گے. میں بنیادی طور پہ کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار ہوں. ہم نے جب کسی بیج کو زیر زمین فصل کو کاشت کرنے کے لیے ڈالنا ہوتا ہے، بالخصوص کپاس کو، میوے کو، تو ہم اسے زہر لگاتے ہیں. زہر لگانے کا مقصد اس بیج کی حفاظت ہے کہ زیر زمین کیڑے مکوڑے اسے نہ کھائیں، یا اسے کوئی ایسی بیماری نہ لگے کہ جس سے اس بیج سے پیدا ہونے والا پودا کل کو پھل نہ دے سکے. یہ تو ایک کھیت میں ڈالے گئے بیج کی مثال ہے. دنیا کا سب سے قیمتی بیج وہ انسان کا اپنا ہے، اور میری شریعت نے، رہبر شریعت نے، پیر طریقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کتنی کمال رہنمائی فرمائی. میں نے سارے ادیان کو کھنگالا، سارے مذاہب دیکھے، لیکن اسلام کی اس عظمت پر قربان جاؤں کہ جو اولاد کے لیے باپ ڈھونڈتا ہے تو وہ بھی ایک بہترین یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی محبوب آواز دیتے ہیں کہ اے جوان، جوانی آ گئی ہے، قوت با ہے، تو اپنا جوڑا تلاش کر لے، زنا و صفا کے راستے چھوڑ کے نکاح پہ آ جا، اور اعلانیہ نکاح کر کے اپنے ایک نئے یونٹ کا، نئے گھر کا آغاز کر. پہلی رات ہے، شب وصل ہے، ساری دنیا میں خوشیوں کی انتہا میں بے باکیاں، آزادیاں، اور وہ رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ اور نہیں سوچ رہا ہوتا مگر میرے مدنی کریم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوش کے موقع پہ ہوش دلایا اور کہا کہ اپنی اس رات کا آغاز، پہلی ملاقات کا آغاز ایک عظیم جملے سے کیجئے، دوا سے کیجئے، دعا سے کیجئے. اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ تیری رحمت سے جوڑا بنا ہے، تیری کرم سے عنایت ہوئی. ہم میاں بیوی آپس میں مل بیٹھے ہیں تو ہماری اس ملاقات میں ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ فرما.
اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اولاد کی فکر اتنی ہے کہ میرے محبوب پہلی ملاقات میں ہی اس نئے جوڑے کو، میاں بیوی کو یہ سبق، یہ درس دے رہے ہیں کہ جیسے وہ بیج بونے سے پہلے زہر لگا رہا ہے کسان، تو جنات کے حملے سے، شیاطین کے حملے سے، حاسدین کے حسد سے اور بری چیزوں سے بچنے کے لیے، اولاد کو بچانے کے لیے، اپنی اصل اور اپنی فصل اور اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بول دے وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. بولنا تیرا کام ہے، حصار پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور حفاظتیں اور نگرانیاں مرتے دم تک رکھنا یہ اس مہربان کا کام ہے. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. حضرات، ہم سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لے، حلف لینے کی بھی ضرورت نہیں. 100 جوڑے ڈھونڈے، ان میں سے میرے خیال میں 95 جوڑے آپ کو یہ دعا نہیں سنا سکے. جو 5 سنائیں گے انہیں شاید اس موقع پہ یاد نہ رہا ہو. شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے چلنے والوں کا. تب اور بڑی باتیں اور بڑی نصیحتیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، نیا گھر ہے، نئی زندگی ہے، میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنیں. لیکن جو نسل آگے بڑھنے جا رہی تھی، فصل کے اوپر سپرے کا چھڑکاؤ نہیں کر سکا، محرومی ہے، بنیاد ٹیڑھی ہو گئی. اور پھر بچہ پیدا ہوتے شکوے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو یہ پرابلم ہے، یہ روتا بڑا ہے، یہ دودھ نہیں پی رہا، یہ ضد کر رہا ہے، یہ فیڈ نہیں کرتا، اس کو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے. تو میرے بھائی ذرا پیچھے سوچئے غلطی کہاں ہو. ہم سے جو ہو گئی، کم از کم آج کے نوجوان کو، اس میدان میں نئے اترنے والے کو اتنا ادراک تو ہونا چاہیے. جہاں شادی کے ہزاروں لوازمات یاد رہتے ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہبری بھی یاد رہے اور یہ جملے بھی. لیکن میں نے محسوس کیا ہے جب ہم درس سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کر کے رہیں گے. لیکن یہ دنیا، اس کے جھنجٹ، وہی بازار، وہی رونقیں، وہی بہاریں، وہی جو ہے بے خیالی، لاپرواہی، لامبالی، اور پھر اس کے بعد وہ چیز آئی گئی رہتی ہے. اللہ تعالی ہمیں کم از کم یہ سیکھنے کی توفیق دے. جن کو آتا ہے مبارک ہو، جن کو نہیں آتا ایک دفعہ تبرکن پڑھ لیں، مفت میں مل رہا ہے، ساتھ لے جائیے. اللہم جنبنا من الشیطان. شرمیلے لوگ ہیں جی. اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ جملے اتنے وزنی ہیں کہ یہ ابتدا میں لگائی ہوئی سیل، دیا ہوا حفاظتوں کا حصار، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ آپ کی اولاد کو حفاظتی ٹیکوں سے بڑھ کر کے جو ہے حفاظت کر کے دکھائے. بھائی یہ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھ دی. ماؤں کے پیٹ کی 9 مہینے کی عمر، ساری دنیا اس بات پہ آج اشش کرتی ہے کہ جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر جب پیدا ہوتا ہے تو 1 سال لکھی جاتی ہے یا 9 ماہ لکھی جاتی ہے. یہ جتنے مہینوں کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں سے وہ 1 کلاس پڑھ کے آ چکا ہوتا ہے. اس کی تعلیم اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے ماں کے پیٹ میں حمل ثابت ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کیا بات ہے. میرے بھائی کوئی بڑی بات نہیں. میرے اور آپ کے محبوب نے منگنی سے بھی پہلے، جوڑا جوڑنے سے بھی پہلے، تزوجوا الولود، ایسا مرد جس نے مودت پڑھی ہو، جس نے محبت پڑھی ہو، اور جس نے ولادتوں کے اصول پڑھے ہوں، لڑکا ایسا ڈھونڈا جائے اور لڑکی ایسی ڈھونڈی جائے جو ماں بننے والی ہے، کہ جس کو پتا ہو کہ پیار کیا ہے، مودت کیا ہے، الفت کیا ہے.
اور اولاد کیا ہے، ولادت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے۔ حضرات آپ نے سنا ہوگا کئی بچے پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کے آئے۔ یہ بعید از قیاس نہیں، اور یہ کوئی فضولیات میں نہیں ہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، خوراک ماں سے لے رہا ہے، خون ماں کا چل رہا ہے، اسی سے اس کی ہڈیاں، اس کا جسم گوشت بن رہا ہے، تو ماں اگر خوشی میں ہے تو بچے کو خوشی بھی ملے گی، پریشان ہے تو پریشانی ملے گی، نفسیاتی مریضہ بنایا ہے تو یہ اثر بچے پہ بھی ہوگا، ڈپریشن میں ہے تو بچے پہ بھی آثار ہے۔ لیکن اگر ماں کچھ اچھا کر رہی ہے تو وہ بچے کو بھی جا رہا ہے۔ جس ماں نے ایام حمل میں نمازیں پڑھی ہوں، قیام کیے ہوں، رکوع کیے ہوں، سجدے کیے ہوں، تلاوتیں کی ہوں، قرآن مجید کو پڑھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لاتا ہو، اچھی بات، اچھے دروس اور لیکچر سنے ہوں، یہی تو بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر تربیت ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو تعین ہو گیا، اتنی کلاسز ایام حمل میں ماں لے رہی ہے، سبق بچے کو مل رہا ہے۔ اگر انجینئر بنانا ہے، اس سے متعلقہ مواد ماں کو پڑھایا جا رہا ہے، آڈیو ویڈیو سنایا دکھایا جا رہا ہے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بچہ پہلی کلاس لے کے اس دنیا میں آیا ہے اور عمر 1 سال ہے۔ لیکن افسوس کہ اس چیز کا ادراک ہم اس پیغمبر کے امتی ہو کے نہ کر سکے کہ جس نے ان ایام میں نیکی، بھلائی، شکر، ذکر، فکر، اللہ سے تعلق، للہیت، اخلاص اس میں گزاری ہو، تو جب ماں الرحمن پڑھے گی تو بیٹا ماں کے پیٹ میں اگر خوراک لے سکتا ہے، خون چلتا ہے، جذبات لیتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس تک نہیں پہنچتی، یہ نہیں پہنچتی۔ لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر نے ریسٹ لکھ دی، ڈاکٹر نے ریسٹ لکھ دی، ہمیں نرم گرم بیڈ روم میں بڑے اچھے اچھے بیڈ مل گئے، بڑے بڑے جو ہے وہ ماشاءاللہ آگے سکرین مل گئی، اس کے اوپر اگر کوئی اداکارہ، گلوکارہ، مہپارہ، فنکارہ وہ ناچ رہی ہے، وہ گا رہی ہے، وہ لہرا رہی ہے، وہ خم کھا رہی ہے، اور ماں جو ہے ساتھ میں اسی کے ساتھ مست ہو کے محو رقص ہے اور وہی بول رہی ہے، تو یاد رکھیے اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، جب گھر کا بڈیرا اور بڈیری طبلہ نواز ہوں گے تو بچے پھر جتنے بھی ہیں وہ رقص کرنے والے اور ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے۔ یہ المیہ ہے آج کا، بچہ سیکھتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھتا آ رہا ہے، کان رکھتا ہے، قوت سماعت بھی رکھتا ہے، آنکھ ملی ہے تو رب نے اس کو بصارت بھی دی ہے، دل ہے تو بصیرت بھی ہے، وہ پہچانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ غور بھی کرتا ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ ایک مکمل شخصیت بنا کے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے بیٹا دیا، خوشی بڑی ہوئی، بیٹی دی، خوشی بہت ہوئی۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا، ماشاءاللہ خبر مل گئی ہمارے ہاں، آپ کا پتہ نہیں لاہور شاید بچا ہوا ہو، ہیجڑے آ کے، خسرے آ کے، ان لوگوں نے ماشاءاللہ بچے کو لوری دینی ہوتی ہے اور ہم نے دلوانی ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طریقت تھی، جو رہبر شریعت کی رہبری تھی، اس میں پیدا ہونے والے بچے کو صاف کر کے سب سے پہلے ماں کے سینے کی وہ محبت، وہ سکون دے کے اگلے مرحلے میں اس بچے کو گھنٹی، جسے آج دنیا نہیں مان رہی، آہستہ آہستہ ماننے کی سائنس، بچہ جن مرحلوں سے گزرا ہے، گلوکوز لیول اس کا جو ہے وہ گر چکا ہوتا ہے، انرجی اور پاور اس کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے اگر کوئی عقل مند اور دانا پاس ہو تو وہ اس کو پیار اور محبت سے شہد کی یا کھجور کی چبا کے، یہ نہ کوئی جراثیم ہے، یاد رکھیے گا، ڈرایا ہے ہمیں بہت، بڑے ہاتھ دھوئے ہیں ہم نے ایام کرونا میں، بڑا کچھ کیا ہے۔ المؤمن لا ینجس، ساری دنیا کی سائنس ایک طرف اکٹھی ہو کے آ جائے،
میرے محبوب کا یہ فرمان صاحب ایمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کے وجود سے جتنے جراثیم، جتنی نجاستیں، جتنی گندگیاں ہیں وہ رب ختم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ نہانے والا کیوں نہیں ہو، اگرچہ وہ غسل کرنے والا اور وضو کرنے والا بھی کیوں نہیں ہو۔ اور یہ آپ نے جس موقع پہ فرمایا تھا وہ بھی یاد رہے، یہی موقع تھا، شخص باوضو نہیں تھا تو اس لیے گھٹی دینا، گڑتی دینا، یہ اس بچے کی انرجی کو بحال کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جس نے گڑتی دی ہے ساری زندگی اس کو اور بچے کو تانا دینا، یہ دادی نے ڈر گئے، بڑا کا پتہ نکلے پھپھو نے دیتی سے، معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ختم کر دیں۔ گڑتی ہوتی ہی تبریک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، اس کی جسمانی طاقت کے لیے ہے، اس کی پہلی ایک ٹریننگ ہے۔ آپ جب انگلی اس کے منہ میں رکھتے ہیں اور وہ چوسنا شروع کرتا ہے، تالو اور گلا وہ کھلتا ہے، اور فیڈ کرنے کا انداز جو فطرت میں اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے، اس کے سافٹ ویئر میں ہوتا ہے، وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ اگلا مرحلہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ نہلا کے کان میں اذان دی جائے، دوسرے میں اقامت کہی جائے۔ یاد رکھیے میرے محبوب کی کسی بھی صحیح حدیث سے، ضعیف سے موجود ہے، صحیح حدیث سے آزان دینا اور پھر یہ کہنا آئے تو اذان ہوئی، گئے تو نماز پڑھی۔ جو آئے تھے اذان دی گئی، اس کی نماز نہیں تھی، اور جو جاتے ہوئے نماز پڑھی گئی اس کی اذان نہیں تھی، کیونکہ اذان پہلے دن کہہ گئی تھی۔ یہ تیری میری گفتگو کے اندر، تلفظ کے اندر، یا ایک قسم کی بڑی وہ شرینی اور پیار تو ہو سکتا ہے، بڑے زبردست جملے دلوں پہ اثر تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ میرے محبوب سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو ثابت نہ ہو، بچہ فطرت اسلام پہ ہے، فطرت اسلام پہ ہے، وہ کافر کے گھر بھی پیدا ہو، جسم اس کا جس مرضی علاقے میں ہو، اس کا سافٹ ویئر این اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ۔ اور یہ جملہ اچھی طرح سمجھ لیں، آج بڑا الہاد کا دور ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے گھر ہوا تو مسلمان کیسے ہوا؟ بھائی اسلام کے 5 بڑے رکن ہیں، وہ جس میں پائے جائے وہ مسلمان ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، شہادتین۔ آپ کسی بھی بچے کا منہ کھولے اندر زبان ہوگی اور وہ بول سکتا ہے، جب بولنا شروع کرے گا آپ اس کی زبان پہ کلمہ انسٹال کریں، ہو جائے گا۔ دنیا کے 249 ملکوں میں سے کسی بھی بولی بولنے والا 3064 زبانوں کے ماں باپ کا بچہ لا کر کے مجھے 2 دن کے لیے دے دیں، ہم اس کی زبان پہ انشاءاللہ کلمہ انسٹال کر دیں گے، کیونکہ قدرت نے، کمپنی نے اور مالک نے اس کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ اسلام کلمہ بولنے سے ہے تو یہ بول سکے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، نماز میں قیام ہے۔ اللہ نے اس میں یہ سسٹم رکھا ہے ہر بچے میں کہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ ایلبو رکھی ہے کہ ایسے ہو سکے، یہ ہاتھ کو پکڑ سکے، ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ سسٹم رکھے ہیں، رکوع میں جھکنا ہے تو کمر میں جوڑ رکھے ہیں، سجدے میں جانا ہے تو 7 اعضاء موڑنے کے جو ہے اللہ نے سسٹم رکھے ہیں۔ اسی طرح اس نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو ہاتھ رکھنے کے سسٹم رکھے ہیں، انگلی ہلانی ہے تو یہ ہل سکتی ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ۔ اللہ نے کسی بھی قوم کے بچے کی گردن میں سریا نہیں رکھا کہ وہ جھکنا چاہے تو جھک نہ سکے۔ تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں دینا اور لینا ہوتا ہے، جو مستحق ہے وہ لے گا، جو صاحب مال ہے وہ دے گا۔ اگر یہ بچہ صاحب مال ہوتا ہے تو اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ یوں ہاتھ گھمائے، جیب میں ڈالے، نکالے اور اگلے کے ہاتھ پہ جھکائے۔ یہ سسٹم ہے ہر بچے میں کہ نہیں؟ لینے والا آگے ہاتھ بڑھائے اور یوں کرے اور پکڑے، یہ بھی سسٹم۔ روزے میں اللہ نے اسلام کا چوتھا رکن جو رکھا ہے، 17-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہر بچہ برداشت کر سکتا ہے، مرے گا نہیں۔ رب نے پیدا ہوتے ہی اس کے اس حصے میں جو نالی تھی غذا کی، اس ناڑو میں پیدا ہوتے ہوئے پوری دنیا کے کسی بچے کا ناڑو نیچے سے برابر نہیں کاٹا جاتا، اتنا اوپر رکھ کے کاٹتے ہیں، پھر چٹکی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کئی ماؤں کا دودھ 3 دن تک نہیں اترتا، اور اللہ نہ کرے لاہور میں ہڑتال ہو،
मेडिकल स्टोर बंद हो, मार्केटें सारी लॉक हो, लॉकडाउन लगा हुआ हो, कहीं से बाहर से फ्रेश दूध भी नहीं आ रहा, खुश्क दूध का डिब्बा भी नहीं मिल रहा, अब्बा परेशान है, बाहर के मुल्क है वो भी नहीं आ पाया, अम्मा का दूध उतरा नहीं। अल्लाह कहते हैं कि मैंने ये नाड़ू में तेरा 3 दिन का कोटा रखा हुआ है, अगर 3 दिन तुझे माँ का दूध ना भी मिले, मैं इसे खुश्क होके गिरने नहीं दूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अगर नेटो सप्लाई एक रास्ता काटा है, तेरे लिए माँ के सीने में, छातियों में 2 चश्मे खोले हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, तुझे आंखें नहीं दी, तुझे जुबान और होंठ चूसने के लिए नहीं दिए, वह हदैनाहुन नजदैन, और बुलंद मुकाम पे तेरी मां के सीने में, छातियों में तेरे लिए मैंने दूध का और पाकीज़ा खुराक का फीड करने का एहतमाम नहीं किया। ये तेरे रब के करम है औलाद पे, अल्लाह ने औलाद दे दी। अब अगला मरहला है आने वालों का, मिलने वालों का। मैंने ये देखा है कि कोई 0 साइज में माशाल्लाह दर्जनों सूट लेके आ रहा है जी, गिफ्ट है, बच्चा पैदा हुआ है, ननिहाल आ रहे हैं, ददियाल वाले कर रहे हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब कर रहे हैं, कोई पंगूड़े लेके आ रहे हैं, कोई कुछ, जैसी जैसी जितनी जितनी हिम्मत है सारे गिफ्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरे महबूब जिसको अल्लाह बच्चा देता था, उसके घर 4 गिफ्ट लेके जाता था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। और मैं जब से होश संभाली है, और वो 4 गिफ्ट जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब औलाद को, माँ बाप को देते थे और उस बच्चे को देते थे, जिंदगी गुजर गई। सर्वे करते बहुत कम लोग हैं कि उनको वो 4 गिफ्ट देने आते हो। है पता मजलिस में, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ना ही होना चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं आम क्या करेंगे। मेरे महबूब जिसका बच्चा पैदा होता था, उसको 4 गिफ्ट देते थे। पहला गिफ्ट, बारकल्लाहु लका फिल महूब, ये पहला गिफ्ट, बारकल्लाहु लका फिल महूब। हमने बड़े बड़े कुल्लिये, कायदे, कानून, ज़ाब्ते, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें, तहरीरें रट्टे लगा लिए, पढ़ लिए, अगर नहीं पढ़ सके तो वो गिफ्ट नहीं ले सके। दुनिया में मेरे महबूब की जुबान से निकला हुआ पहला तोहफा बच्चे के लिए, बच्चे के माँ बाप के लिए, बारकल्लाहु लका फिल महूब। अल्लाह ताला ने जो तुझको गिफ्ट दिया है, जो चीज हिबा की है, जो अता फरमाई है, जिस नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला इसके वजूद को बाबरकत बना दे, इसका अंग अंग बाबरकत बना दे, इसकी जिंदगी बाबरकत बना दे, जिंदगी के संग बाबरकत बना दे। अल्लाह ताला जहां ये कदम रखे, जित पैर होगी उत खैर होगी, अल्लाह इसे खैर वाला, भलाई वाला, उम्दगी वाला, अच्छाई वाला बना दे। बारकल्लाहु लका फिल महूब। अगर बाप लेके हाथों पे आ रहा है तो बारकल्लाहु लका फिल महूब। मैं इतनी बार सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि याद हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि हमें जरूरत नहीं रही, हमें महसूस नहीं होता। और कहने वाले ने कहा था बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस न कर। बहुत कुछ लेके गए, लेकिन जो बच्चे को देना था वो नहीं दिया। बारकल्लाहु लका फिल महूब, तौहीद सिखाई, सबक सिखाया कि ये बच्चा जो है वो पीरा देता नहीं है, ये किसी फकीर ने नहीं दिया, ये किसी इंसान ने नहीं दिया, ये किसी सरकार ने नहीं दिया, ये किसी दरबार या निज़ार ने नहीं दिया, ये किसी साहिब दस्तार ने नहीं दिया। बारकल्लाहु लक, दिया भी अल्लाह ने है, बरकत भी उसकी है, रहमत भी उसकी है, महूब उसी की तरफ से है, अता उसी की है। अकीदा तौहीद को ले, तू बाप भी, वालिदा भी और आने वाला बच्चा भी, ये रहमत भी अल्लाह की, अता भी अल्लाह की, ये गिफ्ट भी अल्लाह का। अल्लाह इसको बरकत बना दे। आसमान में जो बरकतें हैं वो भी नाजिल फरमा दे, जमीन के अंदर जो बरकतें हैं वो भी निकाल दे। दाएं बाएं जहां जहां भी इसके लिए कोई चीज है, अल्लाह उसे बाएं से बरकत बना दे। कितना बड़ा गिफ्ट था ये, मगर हमें याद ना रहा। दूसरी चीज,
میرے محبوب کہتے ہیں وَرُزِقْتَ بِرًّا، اللہ تجھے رزق دے، اس رزق میں اس بچے کی نیکی دے، اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، بلکہ جھکانے والا بنا دے، کندھے جو ہے وہ جھکانے والا بنا دے، اللہ اسے مٹا مٹا جھکا جھکا سا بنا دے، اللہ اسے ماننے والا بنا دے، اللہ اس کی انا ختم کر دے، اللہ اس میں ضد کا پہلو نہ رہے، اللہ اس میں نافرمانیاں نہ آئیں، وَرُزِقْتَ بِرًّا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس رزق کو باعث سکون بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رُزِقْتَ بِرًّا۔ حضرات اولاد بھی رزق ہے، لیکن افسوس نہ آنے والا کہتا ہے، اگر کوئی نہ لے کے آئے نا مٹھائی تو بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں، لو جی خالی ہاتھ آ گیا سے۔ اگر کوئی 150 ہزار کا نوٹ نہیں رکھا جی وہ ہو گیا۔ تیرے میرے محبوب نے جو اس بچے کے لیے گفٹ رکھے تھے، جو پہلی دعا دی تھی، جو داد دی تھی، جو حوصلہ دیا تھا، جو تسلی دی تھی، جو تحفہ اور گفٹ دیا تھا، وَرُزِقْتَ بِرًّا، جاؤ ساری دنیا کے علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے جا جا کے دعائیں کروا لو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے 1456 سال پہلے دی ہوئی وہ دعا جو محبوب مکہ اور مدینہ میں حجاز کی سرزمین میں تیری میری اولاد کے لیے دے کے گئے تھے، ہم اس کو صرف دہرا بھی نہ سکے۔ ویسے مکے جانا تو کھجوریں لے کے آنا، اجوا لے کے آنا، زمزم لے کے آنا، اور خاکے شفا لے کے آنا، فلاں بوٹی لے کے آنا، فلاں تیل لے کے آنا، یہ وہ لے کے آنا، زمزم سے دھلا کفن لے کے آنا، کفن لے کے مر جانا، لیکن زندگی کے لیے میرے محبوب کے دیے ہوئے اصول نہ اپنا۔ وَرُزِقْتَ بِرًّا، وَرُزِقْتَ بِرًّا وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، تیسرا تحفہ۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے جتنے بھی بیٹے تھے نا چھوٹی چھوٹی عمر میں اللہ نے لے لی، اور محبوب اس کے بعد جسے بھی دعا دیتے یہی کہتے تھے وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، تیرا پتر جوانیاں مانے، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، یہ اتنا بڑا ہو، یہ طاقتور ہو، اس کا سینہ چوڑا ہو، ڈولے بنے، اس کا صحت، اس کا جسہ، اس کا وجود، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی رعنائی، اس کا شباب، اس کا عروج، اس کی عظمت تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تب تک اللہ تجھے اٹھائے نہیں جب تک تو اپنے بچے کی جوانی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ ہر ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بچہ، میری بیٹی، میرا باپ، اس میں لگے ہوئے پھول جب تک یہ کھلے نہیں، پھل لگے نہیں، بہار آئے نہیں، مالی بہار نہ دیکھے تو پھر باغ کے لگانے کا مزہ نہیں آتا۔ لیکن محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو طاقتور بنائے، صحت مند بنائے، اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ اس کی طاقتوں کو بحال رکھے۔ اور یہ یاد رکھیے پتر جن میں پیو تو کادے کاڑے جاڑنا، پیو مہیتا سے چھپے کہتا ماشاءاللہ میرا پتر میرے نام چھوٹا لیکن کند کاٹ، تو یہ فخر بھی کر سکتا ہے تو صرف باپ اور ماں کر سکتا ہے، باقی تو شاید حسد کرے۔ اگر کوئی ہستی حسد سے پاک ہے تو وہ والدین کی ہستی ہے۔ وہ بلغ اشدہ، اور چوتھا گفٹ وشکرت الواحد، وشکرت الواحد، اللہ آپ والدین کو، دونوں کو، باپ کو، ماں کو عطا کرنے والے وہاب اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ عقیدے کی عمل کی انتہا تھی۔ ہم نے دیکھا بچہ پیدا ہوا، دربار پہ دھاگا باندھا تھا، دیگ لے کے گئے، کھولنے چلے گئے، پنجالی باندھ کے آئے تھے، جوڑی لے کے گئے بیلوں کی۔ سمجھ آئی ہوگی شاید، میری زندگی چونکہ درباروں پہ گزری ہے تو ہم نے سارے مناظر دیکھے۔ جب رسی باندھ گئے تو مقصد کچھ اور ہے، پنجالی باندھی ہے، ان کے آئے تھے نوجوانوں پنجالی دسی انہوں بچارے نو کی پتا، دو ٹگیاں نو کٹھا جوڑ لئی۔ وہ جو لکڑی کا بنا ہوا ڈھانچہ اور سانچہ ہوتا تھا تاکہ وہ دائیں بائیں نہیں نکلے، دوسرے لفظوں میں الائنمنٹ کے لیے جیسے ٹائر گاڑی میں چڑھا دیے جاتے ہیں ویسے ان کے گلے میں پنجالی ڈالی جاتی تھی۔ یہ وہاں پہ پنجالی ڈال کے آئے تو مطلب کیا تھا کہ یہ بیل آ کر کے یہاں پہ
نظر اور نیاز دی جائے گی، منت مانی ہے تو پوری کی جائے گی، اگر رسی باندھ کے آئے ہو تو بکرا چھترا لے کر کے آنا، اگر کچھ اور باندھا ہے، کچھ جگہ پہ چھج باندھے ہوتے، چھج میں کیا لانا تھا؟ یہ پرانے بزرگ جانتے ہیں جن کی شادی کے اوپر یہ میوزک چلا ہوگا، میں چھج پتاسے بنڈا، پتاسے اس وقت سب سے قیمتی، مہنگی، اچھی، صاف، نفیس، سفید مٹھائی سمجھی جاتی تھی، اور وہی لے کے آتے تھے کہ بی بی رب پتر دوے تو چھج پتاسے ادا لے کے آئے، کہیں پہ لڈو، کہیں پہ برفی، کہیں پہ مٹھائی، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ منت، کہیں پہ دیگیں لے کے مت چلے جانا۔ وَشَكَرْتَ الْوَاحِدَ، سب سے پہلے جس نے تجھ کو یہ اولاد عطا کی ہے، اللہ کے در پہ آ کے سر رکھنا، شکر ادا کرنا، قیام کرنا آرام ملے گا، رکوع کرنا خشوع ملے گا، سجدہ کرنا بلندی ملے گی، جھک جانا، مٹ جانا، عاجزی دکھانا، رب کے در پہ آنا، سر رکھنا، رب سر کو سر بلند کرے گا۔ لیکن بھول گئے، کہیں اور بھاگے، کہیں اور گئے، 7 چکر نکالے۔ وَشَكَرْتَ الْوَاحِدَ، دن میں مسجد کے 5 چکر تو نہ نکال سکا، یہاں سے 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرایا۔ وَشَكَرْتَ الْوَاحِدَ، شکر کیا ہوتا ہے یہ بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ شکر ایک ہے زبان سے، یہ بھی مقصود ہے کہ آپ کہیں شکر ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ گھر جائیں اور بیوی کہے شکر ہے میرا سیدہ سائیں آ گیا، بیٹی کہے شکر ہے میرے بابا آ گئے، ٹھیک ہے، ماں ہے وہ کہے شکر ہے میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے، اور اس کے بعد سارے گم ہو جائے، نہ کوئی پانی پوچھے۔ تو بھائی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تھکا آیا ہے، استقبال کیا ہے، آگے ہو کر کے پانی دیا جائے۔ جو مسائل باہر کے ہیں اور گھر میں آ کے پورے ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے آیا ہے، سرتاج آیا ہے تو آگے بڑھ کے خدمت کی جائے، ماں ہے تو محبت، مودت اور ممتا پیش کی جائے۔ ہم زبان سے شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، اشکر اللہ، اشکر اللہ، اشکر اللہ، تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانا پھینک، تسبیح پھری تو دل نہ پھرے۔ زبانی کلامی شکر مقصود ہے، عبادت کا حصہ ہے، لیکن کل نہیں ہے، جز ہے۔ شکر مکمل ہی نہیں ہوتا جس طرح کی چیز ہو جب تک اس کا حق نہ ادا کیا جائے۔ آپ کی جیب میں پین ہے، آپ کہیں جی اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا قلم کار ہوں، میں کہوں جی مجھے کوئی نصیحت لکھ دے، وہ نہیں لکھوں گی۔ آپ کہیں جی اللہ کا شکر ہے میری نظر